دوستو، میں شروع میں شوق چنچل لڑکی تھی۔ میرا نام مہوش خٹک ہے اور میں کسی کی بھی دھڑکن تیز کر سکتی ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہوں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ یہ میٹرک کی بات ہے جب میری عمر 16 سال تھی اور میں جوانی کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ میرا فگر بہت خطرناک تھا۔ سب مجھے ہوس سے بھری ہوئی نظروں سے دیکھتے۔ کبھی کبھی مجھے اچھا لگنے لگتا اور میں خیالوں میں سوچنے لگتی کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ خوابوں میں سوچتی کہ میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد کون ہوگا اور نہ جانے وہ کیسا ہوگا۔ میری شکل پاکستانی ٹیلی ویژن اداکارہ سارہ خان جیسی ہے۔ اور پھر جب میرے دسمبر ٹیسٹ شروع ہوئے اور انہی دنوں میرا بھی ایک ٹیچر سے ٹیسٹ میچ پڑ گیا، اوپر کا کہہ کر چونا لگا دیا مجھے۔ ان دنوں میرے میٹرک میں زیر تعلیم تھی اور مجھے پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ اکثر اوقات میں خاص سبجیکٹ کے ٹیسٹ بھی بہت لائٹلی لیتی اور میرے مارکس بہت کم ہوتے کیونکہ میں اور میری سہیلیاں بہت مستی اور ڈانس میں مصروف رہتی۔ ان دنوں جوانی مجھ پر بہار بن کر آ چکی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے، ایک نئے ٹیچر ہمیں انگلش پڑھانے آئے تھے۔ کلین شیو جوان گھبرو، ان کا نام سر شاہد عمران کی 32 سال کے قریب عمر تھی، لیکن صحت ایسی تھی کہ لڑکیاں ان پر ویسے ہی عاشق ہو جاتی تھیں کیونکہ وہ بہت زیادہ میچور نہیں تھی اور دوستانہ ماحول میں پڑھاتے تھے۔ پھر میں بھی کلاس میں دیکھتی کہ وہ کسی کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے، لیکن اکثر لیکچر کے اوقات میرے قریب کھڑے ہو کے مجھے دیکھتے اور خاص کر میرے سینے کی طرف کافی غور سے دیکھتے اور میں سوچتی کہ شاید ٹیچر کو میرے جسم بہت پسند ہے۔ اب وہ مجھے کبھی غور سے دیکھتی تو میں جلدی سے دوپٹہ تھوڑا سائڈ پر کر لیتی اور ایک دو بار تو وہ جیسے بت بن کر کھڑے ہو گئے تو میں جلدی سے دوپٹہ صحیح کر لیتی تاکہ کلاس میں کسی کو شک نہ ہو۔ ان دنوں بورڈ کے پیپر آ رہے تھے، لیکن اس لیے میں سب تیاریوں میں مصروف اور کلاس میں بھی لڑکیاں بہت کم آتی۔ بورڈ کے پیپروں سے پہلے ہمارا ایک اور امتحان ہوا کرتا تھا جس میں ہمیں پتہ لگتا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ مطلب دسمبر ٹیسٹ انگلش کا پیپر دے کر میں فری ہوئی اور جانے لگی تو سر نے مجھے کہا، مہوش تمہارا انگلش کا پیپر آج چیک ہو جائے گا، اس لیے تم آ کر لے جانا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اسٹاف روم میں وہ بیٹھے ہوں گے یا ہاسٹل میں ہوں گے، چونکہ اسکول کے اندر ہی اساتذہ کا ہاسٹل بنا ہوا تھا، اس لیے سر عمران نے مجھے کہا 2 بجے میرے روم سے آ کر اپنا پیپر لے جانا، جو اسکول کے بالکل نکڑ پر بنا ہوا تھا۔ میں 2 بجے تک ویٹ کرتی رہی اور باقی ساری لڑکیاں گھروں کو نکل گئی تھی۔ 2 بجے میں بھی تیار ہوئی کہ بس پیپر اٹھا کر گھر جاؤں گی۔ صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ میں اسکول کے احاطے سے گزر کر ان کے روم کی طرف بڑھی۔ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے ہر جگہ ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سر نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑے رہ گئے۔ شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ میں ان سے پیپر لینے جاؤں گی۔ کچھ دیر میں انہوں نے خود پر قابو پایا اور مجھے اندر بلا کر دروازہ بند کیا اور ان کا کمرہ صحیح معنوں میں ٹھنڈا ہو رہا تھا کیونکہ اے سی لگا ہوا تھا۔ کمرہ بڑا تھا اور بہت خوبصورتی سے تیار کیا ہوا تھا۔ اس وقت سر نے ہلکا پھلکا ڈریس پہنا ہوا تھا اور بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ مجھے کرسی پر بٹھا کر انہوں نے پیپر نکالا اور مجھے تھما دیا۔ میں نے دیکھا میں بری طرح فیل ہو چکی تھی۔ مجھ سے ٹینس بھی صحیح سے نہیں لکھے جا سکتے۔ وہ بولے، یہ کیا ہے مہوش؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا، اس طرح کا کوئی فضول پیپر کرتا ہے کیا؟ انہوں نے میری وہی کمرے میں دھلائی شروع کر دی تو مجھے رونا آ گیا اور میں ہلکے ہلکے رونا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر سر ایک دم سے گھبرا گئے اور فریج سے میرے لیے جوس لے کر آئے اور میرے قریب صوفے پر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے اسٹرا نکال کر جوس میں لگایا اور مجھے دیا۔ میں نے جوس لیا تو انہوں نے ٹیشو پیپر نکالا اور میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگے۔ مجھے بہت اچھا لگنے لگا۔ ویسے بھی نئی نئی جوانی چڑھی ہوئی تھی اور اکیلے کمرے میں اور سر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، سر میں پاس ہونا چاہتی ہوں۔ میرے آنسو صاف کرنے کے بعد سر نے کہا، ایک طریقہ ہے، میں تمہیں پاس کر دوں گا اور تمہارے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا، وہ یہ کہ تم میری اچھی دوست بن جاؤ۔ سر کی آنکھوں میں نے ہوس کا سمندر دیکھا اور اس وقت مجھے ایک خاص سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا، سر میں آپ کی اچھی دوست بن گئی ہوں، اب آپ مجھے پاس کر دیں۔ یہ سن کر وہ تھوڑے مسکرائے اور میرے کندھے پر ہاتھ پھیلا کر بولے، مہوش دیکھو، اچھے دوست تو پھر سب کچھ شیئر کرتے ہیں، تم میرے ساتھ کیا شیئر کرو گی؟ اب وہ میرے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ مجھے اچھا لگنے لگا اور میں نے انہیں منع بھی نہیں کیا تو وہ میرے اور قریب ہو گئے اور میرے کمر پر ہاتھ رکھا اور بازو میرے گرد مائل کر کے آہستہ آہستہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے تو میں ایک دم گھبرا کر بولی، سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر مجھے کہا، کیا میں تمہارا اچھا دوست نہیں ہوں؟ میں نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلایا تو وہ میرے اور قریب آئے اور کہا، میں آپ کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا کھیل تیز کر دیا۔ میرے جذبات ایک دم بھڑک سے اٹھے، جیسے کسی نے آگ پہ مٹی
का तेल फेंक दिया हो। मैं वही सोफे पर जरा लेट कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। सर थोड़ा झुक कर मेरे कानों की लौं अपने होठों से मसलने लगे। मुझ पर मदहोशी सी तारी होने लगी और मैंने सर को गर्दन से भींच लिया। सर समझ गए थे कि मैं इस टाइम बहुत ही ज्यादा जज्बात की आग में दहक रही हूँ। वो जिसामत में काफी बड़े थे और मैं 16 साल की गुड़िया। उन्होंने किसी गुड़िया की तरह मुझे उठाकर गोद में रख लिया और सर ने एक हाथ से मुझे भींच कर करीब कर लिया। मैं एक कुंवारी लड़की, मुझे क्या मालूम था मर्द की हवस वाली आगोश क्या होती है जो बैक वक्त अपने अंदर कशिश और वहशत रखती है। मैं तो नढाल होकर सर की गोद में लुढ़क सी गई। दुनिया जैसे साकत हो गई थी। मैंने मिन्नत करते हुए इल्तिजा की, लेकिन सर की आंखें एकदम बदल गईं। उन्होंने जैसे कुछ सुना ही नहीं और आहिस्ता से मेरे कान में सरगोशी करने लगे। महविश मेरी जान, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, इस तरह नहीं करते, पूरे मार्क्स भी तो लेने हैं। मैं कली से अब फूल बन चुकी थी। मैं बोली, सर जी मैं पास तो हो जाऊंगी ना? तो सर मेरा माथा चूम कर बोले, आपके मार्क्स में 100% दे दूंगा, बदले में तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहोगी। मैंने कहा, सर जी मुझे सब मंजूर है, बस इस बात को राजी रखना। मैंने उनके सीने से सर लगा लिया तो सर समझ गए कि मुझे इश्क का तड़का लग चुका है, इसलिए अब हमारी दोस्ती पक्की हो गई है। फिर मैंने पेपर लिए और वापस हो गई। पेपर में पूरे नंबर मिल चुके थे। अगली मर्तबा सर के साथ उनकी गाड़ी में भी मुलाकात की थी और सर ने मुझे क्लियर करवा दिया था। बोर्ड के सब पेपर्स थे। प्यार दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना ढेरों ख्याल रखिए। जाने से पहले हमारे चैनल उर्दू स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।